پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی درجہ حرارت نارمل رکھنے پر اتفاق، سیاسی استحکام اور رواداری رکھنے کا فیصلہ۔ خورشید شاہ اور ایاز صادق کے درمیان اہم ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قیادت کے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچا دیے۔ سڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کے 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ عبداللہ شفیق اور سائم ایوب 0 پر آؤٹ، بابر اعظم 26 رنز بنا سکے، سعود شکیل نے 5 رنز بنائے، شان مسعود نے 35 رنز سکور کیے، رضوان نے شاندار نصف سنچری کی۔ اسلام آباد میں دھند کے باعث 30 پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار ہو گئی۔ 9 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کو لاہور، پشاور اور کراچی میں لینڈ کرایا گیا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی شدید دھند، کئی مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری دن۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل آج دائر کی جائے گی۔ نواز شریف کے این اے 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت بھی آج ہوگی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 میں اپنی انتخابی مہم کی حکمت عملی بھی بنائیں گے۔ آصف زرداری کا بھی آج پہنچنے کا امکان۔ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی مہم پر مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر آج پھر سماعت ہوگی۔ محفوظ فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ بیروت پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، سینئر حماس رہنما صالح الروری شہید، رام اللہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینی پرچم اٹھا کر مارچ کیا۔ صالح الروری کی شہادت سے کوئی افراتفری یا خلا نہیں ہوگا، اسماعیل ہانیہ کا دعویٰ۔ صالح الروری کی شہادت اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو بڑھائے گی، ایران کا بیان۔ امریکہ کی اسرائیل وزراء کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی شدید مذمت۔ غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور رہے گی۔ اسرائیلی وزراء کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ حماس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی دہشت گرد گروپ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ افغان عبوری حکومت کا سینئر وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد کی قیادت سینئر افغان طالبان رہنما اور گورنر قندھار کر رہے ہیں۔ اجلاس اور ملاقاتوں میں پاک افغان تناؤ میں کمی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔